بھائی صاحب نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ یہ لگوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ انرجی کا انجیکشن نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے بدن کو تقویت مل رہی ہے۔ اگر کسی کو درد ہو رہی ہے، کوئی درد محسوس کر رہا ہے، یا اس طرح کرونا کی جو ویکسین ہے، یہ سعودی علماء کا بھی فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ ویکسین وغیرہ لگوا سکتے ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض ایسے امور ہیں جن سے روزہ باطل نہیں ہوتا، مثلا مسواک کرنی ہے، برش کرنا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ نے سر میں تیل لگانا ہے، سرما ڈالنا ہے، اس طرح کوئی بہن وہ گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اس نے ذائقہ چکھنا ہے تو نمک تیز تو نہیں ہے، کتنا نمک ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بعض ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے۔ حاجی امین صاحب وفات پا گئے ہیں، عمیر مغل صاحب یہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں، ان کے والد صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسے ہی حاجی عبد الکریم صاحب کے بھائی تھے، اپنا کیا نام تھا عیسیٰ عبداللہ کے جو والد تھے جو فوت ہو گئے ہیں، اپنا نہیں اکرم نہیں، وہ عبداللہ کے جو عبد الرحیم صاحب، حاجی عبد الکریم صاحب کے بھائی تھے عبد الرحیم صاحب، ان کے بیٹے عبداللہ بھائی نے صبح فون کیا ہے کہ والد صاحب کے لیے آپ خصوصی دعا کروا دینا۔ ان کی والدہ صاحبہ بیمار بھی ہیں، کہہ رہے تھے کہ والدہ صاحبہ کی صحت یابی کے لیے اور والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسے ہی رانا آفتاب صاحب آئے ہیں دور سے جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کے والد صاحب، ان کا بہت پیار تھا اپنے والد کے ساتھ، دعا کریں ان کے والد کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، جس کے والدین جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ایمان سلامتی والی لمبی زندگی ان کو عطا فرمائے۔ حاجی زکریا صاحب کے بیٹے افضل بھائی وہ ہسپتال میں داخل ہیں، معاذ کے والد صاحب، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ اصل میں نیک لوگ آئے ہوتے ہیں، کسی کی آمین قبول ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں تو ایک صاحب ان کے پاس اولاد نہیں تھی، یہاں ہی دعا کروائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا، تو میں نے کہا کسی آدمی کی آمین اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں پڑھتے ہیں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ اللہ نے جس طرح وی ہے، آئی اور وی انگلش میں ہوتا ہے، یہ وی ہے، تو یہ ہم آئی کیوں نہیں کہتے جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں؟ چلو جب زیادہ ہوتے ہیں پھر تو یہ جمع کا صیغہ آئے، تو فرماتے اس میں حکمت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تو اس میں گویا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، یا اللہ کوئی دوسرا میرا ایسا بھائی جو بہت زیادہ نیک ہے، یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں؟ پھر تو آئی والا صیغہ آنا چاہیے، یعنی اعبد و استعین، تو وہ کہتے ہیں یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے نا، پھر ہم ان کو بھی شامل کر لیتے، یا اللہ یہ تو گناہ نہیں کوئی کرتے، یا اللہ ان کی برکت کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا لا ایمان لمن لا